بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الأجمعين اما بعد. جیسے کہ کل ہم نے اپنے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صادق اور امین سے پورے عرب میں مشہور تھے. اسی وجہ سے وہاں کی طاہرہ اور پاک باز عورت جو کہ مالدار بھی تھے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سامان تجارت لے کر بھیجا اور اس شرط پر کہ جیسے کہ ہم دوسروں کو معاوضہ دیتے ہیں اس ڈبل آپ کو دیں گے. واقعے کی تفصیل پوری ہوئی اور اس کے بعد میسرہ جب آتے ہیں اور جو آنے والا واقعہ ہم نے بیان کیا تھا خدیجہ الکبریٰ نے کچھ واقعات دیکھے. پھر میسرہ گھر آتے ہیں. آپ علیہ السلام کا قافلہ پہنچ چکا ہے. کل ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ آ رہا ہے. اب قافلہ پہنچ چکا ہے مکہ میں اور اب میسرہ گھر آئے ہیں اور آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے. میسرہ آنے کے بعد سارا واقعہ سنایا اپنا جو انہوں نے دیکھا اور جو مستورہ راہب نے واقعہ بیان کیا جو اس نے دیکھا اور جو کہ اس نے کتابوں کے اندر جو دیکھا تھا اور جو کہ اپنی تمام کتابوں کا عالم تھا اس نے بیان کیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا باسمجھدار باکمال عورت تھی, پاک باز عورت تھی, مکہ کی مالدار بھی تھی. انہوں نے ارادہ کیا کہ ایسا شخص ہے اس کے بارے میں اپنے چچا زاد بھائی جو کہ اس چیز کے بارے میں جانکار ہیں, اسلام کے بارے اس مذہب کے بارے میں جانتے ہیں, جن کو معلومات ہے, کتابوں پر عبوریت حاصل ہے, وہ گئی جن کا نام ورقہ ابن نوفل تھا. انہوں نے کہا کہ چچا زاد بھائی بات ایسی ہے کہ فلاں شخص ہے. کہا اچھا. کہا اس کا نام محمد ہے. کہا اچھا. کہا تو یہ آخری نبی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے بھائی کے پاس سے تشریف آوری ہوتی ہیں اپنے گھر پر اور انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ علیہ السلام سے نکاح کریں. تو انہوں نے نکاح کے لیے آپ کو پیغام بھیجا. آپ علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے مشورے سے اس چیز کو قبول فرما لیا, آپ سے نکاح کے لیے قبول فرما لیا. پھر آپ علیہ السلام معین تاریخ پر اپنے چچا جناب ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رؤساء کے ساتھ آپ علیہ السلام گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں نکاح ہوتا ہے اور حضرت آپ کے جو والد تھے اس سے پہلے جنگ ہوئی تھی, اس جنگ کے اندر جو مکہ کے اندر ہوئی تھی اس جنگ کے اندر وہ ختم ہو چکے تھے. یہی اصل قول ہے اور یہی واجب قول ہے. اس کے بعد حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح کروایا اور نکاح جو ہوا تھا وہ یہ ہے کہ 500 درہم کے اوپر حصے پائے گئے. اس کے مکمل ہم تفصیل آئندہ جب کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب شخصی ہم بات کریں گے انشاءاللہ ہم مکمل تفصیل بیان کریں گے. یہاں ایک بات ہمیں یہ عرض کرنی ہے کہ کعبۃ اللہ کی جو تعمیر ہے وہ تعمیر 5 بار ہوئی. عزیزان گرامی 5 بار ہوئی ہے. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے کی. نمبر 2 طوفان نوح کے اندر کعبۃ اللہ منہدم ہو گیا, اس کے علامات اور نشانات ایک دم ختم ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے, اس کے نام نشان تک باقی نہ رہا اور علامات تک ختم ہو گئی. حضرت جبرائیل رضی اللہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتلایا کہ کعبۃ اللہ کی حد کہاں تک تھی. پھر آپ نے اور آپ کے بیٹے نے مل کر کے دونوں نے مل کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, جس کا تذکرہ مفصل طور پر قرآن پاک میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا ہے. اس کے بعد جو تیسری بار ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 5 سال قبل اس کی تعمیر کروائی. پھر اس کے بعد جب اہل مکہ نے تعمیر کو کروائی پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ تعمیر ہوئی ہے لیکن اس میں پانی بھر جاتا ہے اور بہت سی پریشانیاں تھیں تو اس کو دوبارہ منہدم کیا گیا. اور چوتھی مرتبہ تعمیر ہوئی. اس کے تعمیر میں ایک شخص تھے ابو وہب بن عمر مخزومی جو آپ علیہ السلام کے والد ماجد جناب حضرت عبداللہ کے ماموں تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ یاد رکھنا چاہیے اس بات کو کہ اللہ رب الجلال کا مکان ہے, یہ اللہ کا گھر ہے, سارے دنیا کا سب سے معزز گھر ہے. جب یہ معزز گھر ہے, جب یہ خدا کا گھر ہے تو اس کے اندر حلال کمائی لگائی جائے, حلال چیزوں سے اس کی تعمیر کرائی جائے. زنا خوری, جوا خوری, سٹہ بازی اور شراب بیچنے سے اور جتنے بھی حرام کے طریقے ہو سکتے ہیں, جھوٹ کے مال اور جھوٹ کی تجارت سے, ان سے پرہیز کر کے جو مال ہو اس میں لگایا جائے. پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرا
خیال تو یہ چاہیے کہ جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز میں حصہ لیں تو وہ بھی حصہ لیں، تو اس پر بھی بعد میں سب کے لیے ہر طریقے کا چار کونوں کو 4 لوگوں کے حصے میں تقسیم کر دیا گیا۔ 5ویں بات، دنیا کی تاریخی کتابوں میں جس کا سب سے بڑا ظالمیت میں نام آتا ہے مسلمانوں کے، وہ حجاج ابن یوسف ہے کہ جو اتنا بڑا ظالم تھا۔ اس پر تاریخ کے کتب کا ملاحظہ فرمائیں۔ 5ویں بار اس نے تعمیر کروائی، اور جب وہ تعمیر ہوئی انگریز کو اس کے زمانے میں 4تھی بار، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر زیادہ نہیں تھی جبکہ آپ نے جو ہے اعلان کلمت اللہ نہیں کیا تھا، اعلان حق کلمت اللہ نہیں کیا تھا۔ تو جبکہ آپ کے سامنے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا شروع میں، پہلے یا دوسرے درس کے اندر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق امین کہا جاتا تھا۔ اور اس چیز میں ہوا کیا کہ جب کعبۃ اللہ پورا تعمیر کروا دیا گیا، لیکن جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی، اب اس میں معاملہ بڑا سنگین آیا، اور اس میں حد تک معاملہ بن گیا کہ اتنی عظیم چیز کو کون رکھے۔ ہر شخص چاہتا تھا میں رکھوں، اور اس میں خطرے کا، لڑائی کے اندیشہ تھا کہ وہاں تو لڑائی چلتی تھی، خاندان در خاندان ہوا کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ جس کو سارا عرب امین صادق کے لقب سے جانتا ہے اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ لوگ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سنو، ایک چادر لاؤ، اور چادر لانے کے بعد حکم دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمام رؤساء خاندان آئیں، جتنے خاندان کے رؤساء ہیں سب آئیں، اور ہر ایک قبیلے کا سردار آ کر کے چادر کے کونوں کو پکڑے، اور اس کے بعد سب کو پکڑا کر کے لے کر گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر کے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے ابتدائی وحی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب الجلال مجھے خود سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔